بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل حروف الزائدتی۔ اب یہ فصل ہے حروف زائدہ کے بارے میں، اور یہ ٹوٹل 7 حروف ہیں۔ آپ گن سکتے ہیں: ان، ان، ما، لا، من، با اور لام۔ ان یہ حرف 3 مقامات پر زائد استعمال ہوتا ہے۔ ان جو ہے یہ کتنے مقامات پر زائد استعمال ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ہر جگہ تو زائد نہیں ہوتا، ان تو شرطیہ بھی ہوتا ہے، لیکن 3 مقامات پر یہ زائد ہوگا۔ نمبر 1، ما نافیہ کے بعد، جیسے ما ان زید قائم۔ نمبر 2، ما مستر کے ساتھ آ جائے، جیسے ان تغیرو ما ان یجلس الامیر، ان تغیرو ما ان یجلس الامیر۔ نمبر 3، لما کے ساتھ آ جائے، جیسے لما ان جلست جلستو۔ ان یہ دو مقامات پر زائد استعمال ہوتا ہے۔ لما کے ساتھ آ جائے، جیسے فلما ان جاء البشیر۔ نمبر 2، قسم اور لو کے درمیان میں آ جائے، جیسے واللہ ان لو قمتا قمتو۔ اس کے بعد ہے ما۔ یہ حرف جب کلمات شرطیہ کے بعد استعمال ہو تو زائد استعمال ہوگا۔ کلمات شرطیہ میں سے سارے کلمات نہیں، بلکہ یہ والے: اذا، متا، ای، انا، اینا اور ان۔ حروف شرط تو بہت زیادہ ہے نا، لیکن ان حروف کے بعد جب یہ آئے، اذا کے بعد آ جائے، متا کے بعد، ای کے بعد، انا کے بعد اور اینا کے بعد اور ان کے بعد، تو وہاں پر ما زائد ہوگا، جیسے اذا ما سمتو، اذا ما سمتا سمتو۔ اسی طرح کچھ حروف جارہ کے بعد بھی ما زائد استعمال ہوتا ہے، مثلا با جارہ کے بعد، جیسے قرآن مجید میں ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ ان جارہ کے بعد آ جائے، جیسے عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ۔ من جارہ کے بعد آ جائے، جیسے مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا۔ کاف جارہ کے بعد ہو، جیسے زید صدیقی کما ان عمرا اخی۔ اس کے بعد ہے لا۔ یہ حرف بھی کچھ مقامات پر، غالباً اس کے 3 مقامات ہیں، ہاں 3 مقامات پر یہ بھی زائد استعمال ہوتا ہے لا۔ واو عاطفہ کے بعد آ جائے، اور وہ واو عاطفہ نفی کے بعد ہو، ہر واو عاطفہ کے بعد نہیں، ایسی واو عاطفہ جو نفی کے بعد ہو، اس کے بعد لا زائد ہوگا، جیسے ما جانی زید ولا امر، ما جانی زید ولا امر۔ نمبر 2، ان مستریہ کے بعد آ جائے، جیسے ما منعک اللہ تسجد۔ یہاں پر لا زائد ہے کہ کس نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ سجدہ کرتے، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ نمبر 3، قسم سے پہلے آ جائے، جیسے لا اقسم بہذا البلد۔ باقی 3 حروف من، با اور لام یہ بھی زائد ہوتے ہیں۔ من، با اور لام یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ زائد۔ لیکن حروف جارہ میں ہم اس کی بحث پڑھ چکے ہیں۔ وہ حروف زیادت سبعۃ، حروف زیادت 7 ہیں: ان، ما، لا، من، با اور لام۔ فَإِن، ان جو ہے تزادو، یہ زائد استعمال ہوتے ہیں مع من نافیہ، جب ما نافیہ کے ساتھ آ جائے یا ما نافیہ کے بعد آ جائے، جیسے ما ان زید قائم۔ ومع ما المصدریہ، اور ما مصدریہ کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے قلیل ہے، یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے، ما مصدریہ کے ساتھ اس کا استعمال کم ہے، جیسے انتظروا ما ان یجلس الامیر، میں انتظار کر رہا ہوں امیر کے بیٹھنے کا۔ ومع لما، اور لما کے ساتھ، جیسے ما ان جلستا جلستو، لما ان جلستا جلستو۔ یہاں پر بھی ان کیا ہے؟ زائد۔ یہ مثال بس ٹھیک کر لیں، لما اس کے ساتھ لگائیں۔ وَأَن تُزَادُ مَعَ لَمَّا، اور ان جو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے، اضافی استعمال ہوتا ہے لما کے ساتھ، کا قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، بس جب خوشخبری دینے والا آیا۔ وَبَيْنَ لَوْ وَالْقَسْمِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهَا، اور ایسے لو کے درمیان، لو کے بعد، لو کے درمیان،
لو اور اس قسم کے درمیان جو لو سے متقدم ہو، یعنی قسم پہلے ہو پھر لو درمیان میں ان آ جائے، ان آ جائے، جیسے واللہ ان لو کنتا قمتو. اب دیکھیں لو اور قسم آ گئے، درمیان میں ان آ گئے، یہ زائد ہے. وما اور ما جو ہے تزاد مع اذا و متا و این و انا و اینا و ان. ما جو ہے یہ اضافی استعمال ہوتے ہیں ان حروف شرطیہ کے ساتھ. اذا ہے، متا ہے، این ہے، انا ہے، اینا ہے، ان ہے، شرطیاتن، یہ سارے حروف شرطیہ ہیں. کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں اذا ما سمت سمت، جب آپ روزہ رکھیں گے تو میں بھی رکھوں گا. وقد البواقی اور اسی طرح باقی بھی ہیں. یعنی سب کے ساتھ آپ باقی مثالیں انہوں نے نہیں دی نا، ایک ماں کی مثال دے دی. اذا ما سمتا سمتو. اب یہاں یہ ما اذا کے بعد ہے، اسی طرح متا بھی لگا سکتے ہیں، متا ما سمتا سمتو، انا ما سمتا سمتو، ان ما سمتا سمتو. تو سارے حروف آپ لگا سکتے ہیں. اسے وقت البواقی کہہ دیا کہ بقیہ حروف کو آپ خود استعمال کر لیں. وبعد بعض حروف الجر، اور کچھ حروف جر کے بعد بھی ما زائد استعمال ہوتا ہے. نحو قوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فبما رحمت من اللہ، فبما رحمت من اللہ. اب یہاں پر با کے بعد ہے، عما یہاں عن کے بعد ہے ما. مما خطیاتم یہاں من کے بعد ہے. وزید صدیقی کما ان عمرا اخی یہاں کاف کے بعد ہے ما. ولا تزاد مع الواو بعد النفی، اور لا جو ہے یہ زائد استعمال ہوتا ہے اس واو کے بعد جو نفی کے بعد ہے، اس واو عاطفہ کے بعد جو نفی کے بعد ہے. نحو جیسے ما جاءنی زید ولا عمر. اب یہاں پر یہ واو عاطفہ ہے، اور یہ واو عاطفہ اس ما نافیہ کے بعد ہے. یہاں پر لا زائد ہے، میرے پاس زید اور عمر نہیں آئے. وبعد ان المصدریہ، اور ان مصدریہ کے بعد بھی زائد ہوتا ہے. ما منعک اللہ تسجد. اب یہاں پر ان کے بعد لا ہے. اچھا قرآن مجید میں لا ہے یا نہیں ہے؟ سورہ صافات کی آیت نمبر 75 ہے. نہیں ہے، ان سورہ تسجد لما صافات خلقت آیت نمبر بیدی ہے. 75. ایک منٹ میں دیکھ لو، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ لا یہاں ہے یا نہیں ہے. یہاں پر نہیں ہے پھر. ابھی دیکھ. ما منعک ان تسجد. سورہ صاد. آپ سب بھی دیکھ لیں تاکہ یہ تو پتہ تسلی ہو جائے. تو یہاں پر زائد استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ قرآن مجید میں ہے نا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اب قرآن مجید میں تو لا نہیں ہے، لیکن مصنف نے اسی کی مثال ہی دی ہے، ما منعک ان تسجد. ان مصدریہ کے بعد لا کیا ہوتا ہے؟ زائد. اچھا آپ قرآن مجید میں کہیں اور دیکھیں نا، وہاں پر کہیں پر ہے ان کے بعد لا زائد ہو قرآن مجید میں، کوئی اور مثال ہو. آواز آپ لوگوں میں سے کسی کی بھی نہیں آ رہی. اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور مثال آ رہی ہے جہاں پر لا زائد ہے تو وہ پھر آپ بھیج دیں. میری ذہن میں فی الحال نہیں آ رہی، یہاں پر تو نہیں ہے قرآن مجید میں. وقبل القسم، اور قسم سے پہلے بھی لا کیا ہوتا ہے؟ زائد. فقولی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لا اقسم. لیکن میں اس پر جب آپ کو تفسیر پڑھا رہا تھا تو یہ بات میں نے سمجھائی تھی آپ کو کہ یہاں لام علی زبر لا جو ہے یہ قسم کی نفی نہیں کر رہا، لیکن نفی والا معنی اس کا بہرحال ہے. یہ اس نظریے کی اور عقیدے کی نفی کرتا ہے جس سے متعلق بات کی جا رہی ہوتی ہے. وَأَمَّا مِن وَالْبَاءُ وَاللَّامُ، اور بہرحال مین با اور لام فقد مر ذکر ہوا، ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، فی حروف الجر حروف جر میں. فلا نعید ہوا، اس لیے ہم اس کو دوبارہ یادہ اس کا نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، نہ کریں آپ یادہ. فصل حرف تفسیری، یہ فصل ہے حروف تفسیر کے بارے میں. حروف تفسیر دو ہیں، ای اور ان. فَأَيْ كَقَوْلِهِ تعالی، بس ای کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ای اہل القریہ.
अब देखें ये आई लगा कर करिया की वजाहत कर दी कि आप पूछें बस्ती से, बस्ती से तो कोई नहीं पूछता ना, बस्ती वालों से आप पूछे, ये मतलब है। आगे आई से उसकी तफसीर कर दी। का का तुफस्सिरु, गोया कि आप तफसीर कर रहे हैं अहलुल करिया लफ्ज बोलकर। व इन्नमा युफस्सिरु बिहा फ़िअलुम बमानल कौली। अब अन से मुतालिक फरमा रहे हैं कि अन के जरिए उस फेल की तफसीर की जाती है जो कौल के माने में हो। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, वनादैनाहु अन या इब्राहिम। अब यहाँ पर नादैना खुलना के माने में है। नादैना किसके माने में? खुलना के माने में। तो यहाँ पर नादैना फेल, खुलना फेल के माने में है। तो उसके बाद जो अन है ये तफसीरिया है। हमने उसको कहा, किसको कहा? आगे अन से तफसीर कर दी, इब्राहिम को हमने कहा, या हमने उसको कहा ए इब्राहिम। वान और अन जो है इन्नमा युफस्सिरु, ये तफसीर करता है, युफस्सरु तफसीर की जाती है, बिहा इसके जरिए फ़िअलुन ऐसे फेल की, बिमानल कौली जो कौल के माने में हो, कौली ताला जैसे अल्लाह ताला के इरशाद है, वनादैनाहु अन या इब्राहिम। फला युकालु, बस नहीं कहा जाएगा, कुलतु लहू, मैंने उसको कहा, अन अक्तुब के तुम लिखो। अब यहाँ पर अन तफसीर के लिए नहीं है, क्योंकि अन यहाँ कुल तू फेल के बाद आ रहा है। तो कुल तू फेल के बाद आने वाला अन जो है वो तफसीर के लिए नहीं होता, बल्कि उस फेल के बाद आने वाला अन तफसीर के लिए इस्तेमाल होता है जो फेल तो कोई और हो लेकिन कुल तू के माने में हो, काला के माने में हो। यहाँ यह काला के माने में नहीं है, बल्कि खुद काला आया हुआ है। इज हुआ लफ्जुल कौल, इसलिए कि वो लफ्ज कौल यहाँ मौजूद है, ला माना हो, ना कि उसका माना मौजूद है। चलिए इसको यहाँ पर